السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، ایک انسان کے مرتے وقت جو اس کی کیفیت ہوگی، یہ اپنے رب سے کن چیزوں کی مانگ اور ڈیمانڈ کرے گا، کن چیزوں کی فریاد کرے گا، ان باتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے سورہ مومنون آیت نمبر 100 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کہ جب کسی شخص کے پاس موت آ جائے گی تو اپنے رب سے کہے گا، اے میرے پروردگار مجھے کچھ دنوں کی مہلت دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ جو نیک اعمال میں دنیا کے اندر کرنے سے چھوڑ آیا ہوں، نہیں کر سکا ہوں، وہ نیک اعمال جا کے میں مکمل کر لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سن کر ارشاد فرمائے گا، کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، اس لیے کہ یہ تمہارا ایک جملہ ہے جو تم دنیاوی زندگی کے اندر ہمیشہ بولا کرتے تھے۔ اس رمضان مکمل روزے نہیں رکھ سکا، آئندہ رمضان مکمل روزے رکھوں گا۔ اس سال تراویح نہیں پڑھ سکا، آئندہ سال مکمل تراویح کی نماز ادا کروں گا۔ اس سیزن دکان کے اندر مال نہیں بھر سکا، آئندہ سیزن مکمل تیاری کے ساتھ سیزن کی ابتدا کروں گا۔ اس سال زکوٰۃ ادا نہیں کر سکا، آئندہ سال مکمل زکوٰۃ ادا کروں گا۔ اس سال نیک اعمال نہیں کر سکا، آئندہ سال مکمل نیک اعمال کروں گا۔ اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر ہم وہ کام نہیں کر پاتے۔ یہ تمہارا ایک جملہ ہے جو ہمیشہ تم دنیا زندگی کے اندر بولا کرتے تھے، اور جب وقت آتا تھا تو تم مکر جاتے تھے۔ اس لیے تمہارے اس جملے کے اندر کوئی ویلو نہیں ہے، اس جملے کی کوئی قیمت اور کوئی سچائی نہیں ہے۔ اور پھر اس شخص کی موت آ جائے گی اور اس شخص کو 1 منٹ کی بھی فرصت نہیں دی جائے گی۔ محترم ناظرین کرام، یہی رک کر کے یہ بات ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں اور اپنے دل و دماغ کے اندر بیٹھا لیں کہ جو یہ زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے یہ کتنی قیمتی ہے۔ یہ جو وقت ہمیں ملا ہوا جسے ہم برباد کر رہے ہیں، اس کی کوئی ویلو نہیں دے رہے ہیں، یہ کتنا انمول اور کتنی قیمتی ہے کہ مرتے وقت اسی وقت اور اسی ٹائم کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے، 1 منٹ کی بھی فرصت مانگیں گے، ہمیں فرصت نہیں دی جائے گی اور ہماری روح قبض کر لی جائے گی۔ اس لیے ہم اس دنیاوی زندگی کو اس طرح سے گزاریں تاکہ ہم آخرت کی زندگی کے اندر ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہم پھونک پھونک کر قدم ڈالیں، ہمارے قدم کوئی ایسے سمت میں نہ جائے جو کسی کے لیے نقصان کا باعث بنے۔ ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ ادا نہ ہو جو دوسرے کے دل کو دکھانے والا ہو۔ ہمارے رزق کے اندر کوئی ایسی رزق نہ آ جائے جو حرام کا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اور زندگی ایسے گزاریں تاکہ ہم ان چیزوں کا حساب ہم آخرت کے اندر دے سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔